اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اور ایک فحشا کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ لوہاری دروازہ باغ شیخاں میں تشریف فرما تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نواب سندھ خان ملتانی حاضر ہوا اور خلوت میں عرض کیا کہ نواب شیخ غلام محبوب سبحانی رئیس لاہور میرا داماد ہے اور میری بیٹی جو اس کی اہلیہ ہے اس پر ظلم و ستم اور بدسلوکی کرتا ہے جس سے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے، اور اس کے علاوہ نواب مذکور داماد نے مسمات کم و طوائف سے اپنا ناتا جوڑ رکھا ہے۔ حضور دعا فرمائیے کہ نواب صاحب مسمات کموں کو چھوڑ دے اور اپنے گھر کی آبادی کا خیال کرے۔ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ بذات خود دربار کھڑی شریف حاضر ہو کر 500 روپیہ نظر کروں گا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر کو نظر و نیاز کی پرواہ نہیں، لیکن لوگ مراد بھر آنے کے بعد صرف زبانی بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ سن کر نواب صاحب نے بڑی چرب زبانی سے تقریر فرمائی اور دوسرے روز میاں صاحب کی اطلاع پا کر نواب غلام محبوب سبحانی بھی سلام کو تشریف لے آئے۔ نواب صاحب چونکہ بڑے ہی معزز خاندان کی یادگار تھے اور بڑے مؤدب فقیر دوست صاحب علم تھے، نہایت ادب سے تعظیم سے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کی، لیکن نواب سندھ خان صاحب کی زبان آپ رحمت اللہ علیہ جو شکایت ان کے بارے میں سن چکے تھے اس وجہ سے نواب مذکور سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ جس باپ کے تم بیٹے ہو وہ کیسا انسان تھا، اس باپ کے اوصاف میں سے تمہاری ذات میں کون سا وصف ہے اور تم اس کا فرزند کہلانے کے لائق کب ہو سکتے ہو جب تک کہ اس کے جوہر تم میں نہ ہو۔ نواب صاحب نے حضرت میاں محمد بخش کا یہ فرمان سن کر انتہائی ادب اور حیا سے سر جھکا لیا اور فرمایا کہ بے شک میں اس لائق نہیں ہوں جس سے میرے بزرگوں کو میرے وجود پر فخر ہو۔ یہ فرما کر نواب صاحب خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد نواب صاحب نے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سے دعوت کی درخواست کی جو آپ رحمت اللہ علیہ نے قبول فرمائی۔ چونکہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کسی کے مکان پر جا کر دعوت نہیں کھایا کرتے تھے، اس لیے جائے قیام پر شام کو نہایت پرتکلف خوان ہائے توام گونا گو آئے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ 3 خدام بھی تھے اور کھانا تقریباً 50 آدمیوں کا ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حاضرین محفل میں وہ کھانا تقسیم کر دیا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ لاہور سے رخصت ہو کر واپس دربار شریف کھڑی چلے گئے۔ 2 ماہ بعد نواب میاں سزادار لاہور سے حضرت میاں محمد بخش کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کی زبان مبارک سے معلوم ہوا کہ نواب صاحب نے مسمات کم و طوائف سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ حجرہ شاہ مقیم نزد تحصیل دیپالپور سے واپسی پر لاہور تشریف لائے تو اسی مقام پر باغ میں قیام فرمایا۔ چند روز کے بعد ایک روز بوقت عصر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ باغ میں تشریف فرما تھے اور اس وقت بہت سے لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عین اس وقت نواب سندھ خان صاحب ایک نقرئی گھوڑی پر سوار بطور سیر چلے جاتے تھے، اور جب انہوں نے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے دریافت کیا کہ یہ نواب سندھ خان ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی حضور یہ وہی ہے۔ جب اس وقت حضرت میاں محمد بخش کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر جلالیت کے آثار نمایاں تھے۔ اسی وقت فاروقی رگ نے جنبش کی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے زیر لب کچھ فرمایا جس کو کوئی سمجھ نہ سکا۔ اگلے روز حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ لاہور سے کھڑی شریف دوبارہ تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد نواب سندھ خان کے کسی عزیز رئیس کے ہاں شادی کی تقریب تھی جس میں لاہور کی تمام طوائفوں کو ناچنے کے واسطے بلوایا گیا۔ اسی گروہ میں مسمات کم و طوائفہ بھی موجود تھی۔ جب رقص و سرور کی محفل اپنے عروج پر پہنچی اور نواب صاحب بھی اس محفل میں موجود تھے، مسمات کموں نے اپنی پرسوز آواز میں نواب صاحب کے مقابل حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا شعر پڑھا۔
یہ گویا ایک ایسا تیر تھا کہ جس میں وفا اور بے وفائی کا تانا دیا گیا تھا، اور یہ تیر جو کہ سیدھا نواب صاحب کے دل پر لگا ضبط نہ ہو سکا، اور ایام ماضی کی محبت کا زمانہ یاد آ گیا، اور محبت کی آگ جو کسی گوشہ دل میں پنہا تھی ایک ہی آواز سے اس کا شرارہ اڑا، جس نے دامن صبر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بے اختیار بے حجابانہ نواب صاحب نے رومال آنکھوں پہ رکھ کر رونا شروع کر دیا، اور دوسری طرف کمو طوائفہ بھی اپنے معزز دیرینہ مشتاق کو لبیک کہتی ہوئی مجمع سے الگ ہو گئی، اور نواب صاحب کے حرم سرا میں بحثیت زوجہ محترمہ داخل ہو گئی، اور ایسی ان کے حرم میں داخل ہوئی کہ نواب صاحب کو مار کر ہی دم لیا۔ یہ وہ سزا تھی ناظرین کرام جو مرد حق سے بد عہدی کی وجہ سے ملی۔ حالانکہ اگر نواب سندھ خان حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مذکورہ نظر پیش نہ بھی کرتے، لیکن زبانی شکریہ ادا کر دیتے اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتے تو بھی کافی تھا۔ بہرحال تیر جستہ جو ایک مرتبہ فقیر کی زبان سے نکل جاتا ہے، بارگاہ عزیزی سے وہ کسی بھی حالت میں رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ یہی تو شان ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔